عید پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مہندی کا نام لیتے ہی عید یا شادی جیسے خوشی کے لمحات کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ مہندی کے بغیر خوشی کا ہر ایک تہوار ادھورا لگتا ہے۔ صدیوں سے مہندی نہ صرف آرائش و زیبائش کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے حصوں میں اسے مختلف امراض اور مہندی لگانے کے کیا اسلامی طریقے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا، کنواری لڑکیاں کس طرح سے مہندی لگائیں، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں مہندی کی اہمیت، افادیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ خوشی کے موقع پر ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا عمل ہے، کس طریقے سے مہندی کا استعمال کرنا افضل ہے، اور کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں۔ ان تمام سوال کے جواب اس ویڈیو میں فراہم کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، عورتوں کے لیے مہندی لگانے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کیا مرد حضرات اپنے ہاتھوں یا پیروں یا جسم کے دوسرے کسی حصے پر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ جان لیجئے کہ مہندی صرف خواتین کی زینت ہے، اور ایسی زینت جو خواتین کے لیے ہو اس کے استعمال سے مردوں کو منع کیا گیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رگڑنے کی ممانعت ہے، یعنی مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔ البتہ بطور دوا مہندی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوا سے مراد یہ ہے کہ اگر آگ سے یا گرمی سے ہاتھ اور پاؤں پر چھالے پڑ جائیں تو ان زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور فیشن اور زینت کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں رگڑنا درست عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ شادی بیاہ، عید یا کسی دوسرے خوشی کے موقع پر مردوں کے لیے مہندی لگانا درست عمل نہیں ہے، اور انہیں یہ عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ خواتین کے لیے مہندی لگانا، چاہے عید کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو، یہ بالکل درست اور جائز عمل ہے۔ یعنی خواتین خوشی اور مسرت کے موقعوں پر اپنی زینت و زیبائش کے لیے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے مہندی لگانے کی شرطیں بھی جان لیجئے کہ خواتین کے لیے مہندی لگانے کا عمل غیر مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے مسنون سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس سے مہک پھیلے اور اس کا رنگ چھپا ہوا رہے، جبکہ عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو چھپی رہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں یہی الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ پھیل رہا ہو اور مہک چھپی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کی بو ہو لیکن رنگ نہ ہو، جیسا کہ عطر اور عود وغیرہ، جبکہ عورتیں ایسی زینت لگائیں جس کا رنگ ہو لیکن بو نہ ہو،
مثلاً जाफ़रान और मेहंदी वगैरह। मोहतरम नाज़रीन, इस अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि औरतों के लिए मेहंदी लगाने को पसंद किया गया है और इसीलिए दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना अफजल अमल भी है और मुस्तहब भी है। इब्ने माजा की एक रिवायत है कि जिस औरत ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेहंदी लगाने के बारे में हुक्म मालूम किया था और पूछा था कि ख़वातीन का अपने हाथों पर मेहंदी लगाना कैसा है, तो उसके जहन में यह बात थी कि शायद ख़वातीन का मेहंदी लगाना अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ना है, इसलिए मालूम नहीं जायज़ है या नहीं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम हुजूर अक़दस के ज़माने में मेहंदी लगाती थीं और आप इसे मना नहीं फरमाते थे। यही मेहंदी लगाने के जवाज़ की दलील भी है और इसीलिए कहा जाता है कि औरतों के लिए अपने हाथ, पाँव और बालों में मेहंदी लगाना बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है। इस हवाले से शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि औरतों के लिए मेहंदी में तर्क करना मकरूह अमल है, यानी औरतों को मेहंदी लाजमन ज़रूर लगाना चाहिए। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बहस करने से इनकार फरमा दिया कि वह मेहंदी नहीं लगाती थी, तो आपने फरमाया कि मैं ये नहीं जानता कि ये मर्द के हाथ हैं या औरत के। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को बग़ैर छुए बैत फरमाते थे और ख़वातीन चूँकि पर्दे में हुआ करती थी, तो आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये मर्द के हाथ हैं या किसी औरत के। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि शादीशुदा औरत के लिए मेहंदी लगाने का मकसद अपने शौहर के लिए ख़ुद को संवारना है और शादीशुदा औरत के लिए ये अमल मसनून है। लेकिन अगर गैर शादीशुदा औरत मेहंदी लगा रही है और उससे फितने का अंदेशा है कि वह किसी गैर महरम के लिए ख़ुद को संवार रही है, तो ये गलत है, हराम है और नाजायज़ है। लिहाजा इस अमल से बचना चाहिए। अब हमारी मोहतरम बहनें खुद ही अपने बारे में ये सोचें कि वो मेहंदी किस मकसद से लगा रही हैं। अगर शादीशुदा अपने शौहर को दिखाने के लिए लगा रही है तो बहुत खूब, बेशक वह बेपनाह अजर व सवाब की मुस्तहिक है। अगर गैर शादीशुदा अपनी खुशी के लिए घर में रहकर पर्दे की हालत में मेहंदी लगा लेती है तो कोई हरज नहीं, ना कोई गुनाह है और ना ही सवाब, क्योंकि सवाब तो तभी है जब औरत अपने शौहर की खुशी के लिए ये अमल करती है। लेकिन याद रहे कि अगर गैर महरम को दिखाने के लिए हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है तो इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन, अब यह भी जान लीजिए कि औरतों को अपने पैरों पर मेहंदी लगाना जायज़ अमल है या नहीं, और कुंवारी लड़कियों का मेहंदी लगाना कैसा है। तो इस बारे में उलमाए कराम का कहना है कि औरतों के लिए हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाना जायज़ है और कुहनी तक लगा सकती हैं, और गैर शादीशुदा के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन याद रहे कि किसी गैर महरम को दिखाने के लिए ऐसा ना किया जाए। फैशन के तौर पर लगने वाली लड़कियों की मुशाबहत ना की जाए, क्योंकि इससे मना किया गया है। मेहंदी ज़रूर लगाएं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए लगानी चाहिए। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्या ख़वातीन हालत हैज़ में मेहंदी लगा सकती हैं? तो इसका जवाब उलमाए किराम ये बताते हैं कि जी हाँ, ख़वातीन हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इस हवाले से भी इब्ने माजा की एक रिवायत मौजूद है कि एक औरत ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि
کہ کیا حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں یا پھر غیر شادی شدہ اور کنواری لڑکیاں حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، اور یہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں۔ آئیے اب ایک اور سوال کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جو ہماری ایک محترم بہن نے پوچھا ہے کہ کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگانے کے عمل سے پیسے کمانا جائز عمل ہے؟ تو جان لیجئے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر چلانا، اس میں کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز عمل ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، مگر اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی بھی خواتین ہی ہوں، یعنی مہندی وغیرہ لگانے کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے، اور بیوٹی پارلر میں کسی بھی حال میں خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات خواتین کا میک اپ کر رہے ہیں اور انہیں مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس جگہ پر کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا دونوں ہی حرام عمل ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت بیوٹی پارلر میں خواتین کے میک اپ اور بناؤ سنگار کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کی مالی معاونت مدد کی غرض سے کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔